بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور انٹرسٹنگ پروگرام میں جس کا نام ہے بچوں کے سنگ پروگرام کا نام ہے۔ اور اس پروگرام میں بچوں کے سنگ ہم بہت ساری انٹرسٹنگ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، بہت ساری گیمز ہوتی ہیں، بہت سارا علم دین حاصل کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں اور آداب سیکھتے ہیں، بچوں کے درمیان کمپٹیشنز ہوتے ہیں، مقابلے ہوتے ہیں، اشعار کی تکرار ہوتی ہے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترانے ہوتے ہیں، اور بھی بہت پیارے پیارے سیگمنٹس ہوتے ہیں، آج بھی ہوں گے۔ اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت سے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھتا ہے، کتنی بار؟ 1000۔ جو شخص مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھتا ہے، وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ جی قاری صاحب، آج کون سی تلاوت سنا رہے ہیں آپ ہمیں؟ پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ کی 8 تا 10 کی۔ پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ کی چند آیات کی تلاوت سنیں گے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب تلاوت کی جائے تو باتیں کرتے ہیں، خاموشی کے ساتھ توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں۔ تو تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم۔
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی پیارے انداز سے تلاوت قرآن پاک کی. اللہ پاک آپ کا تلاوت قرآن پاک سنانا، ہم سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین. اور ہمیں روزانہ تلاوت قرآن پاک کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے بہت ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سوال و جواب. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا سوال و جواب. اس سیگمنٹ میں پوچھوں گا سوالات اور ہمارے یہاں موجود پیارے پیارے بچے دیں گے جوابات. کون دے گا جوابات؟ ابھی بھی سارے تیار نہیں ہیں جواب دینے کے لیے. دیکھتے ہیں کون جواب دیتا ہے. ایک طرف ہے ہماری ٹیم اے اور دوسری طرف ہے ٹیم بی. دونوں سے سوالات ہوں گے، دیکھتے ہیں کون سی ٹیم زیادہ جوابات دے پاتی ہے. ٹھیک ہے، پہلا سوال، خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار کس شہر میں ہے؟ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار کس شہر میں ہے؟ کسی کو بھی نہیں پتا؟ مشکل سوال آ گیا. تکا لگانے کی کوشش کرو، گیس کریں. اچھا، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار جہاں پر ہے نا، آپ کے والد محترم کا بھی مزار وہیں پر ہے، مدینے میں. مدینے میں. آپ کے والد کا مزار کہاں ہے؟ کون ہیں آپ کے والد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی ہیں بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کا مزار بھی مدینہ مبارکہ میں ہے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. اگلا سوال، پاکستان کے کس صوبے کو باب الاسلام یعنی کہ اسلام کا دروازہ کہا جاتا ہے؟ پاکستان کے کون سے صوبے کو کہتے ہیں باب الاسلام؟ کوئی بھی نہیں ہے. اتنا آسان سوال ہے یار یہ تو. آپ بتائیں گے؟ سندھ. سندھ کو باب الاسلام کہتے ہیں. آپ کون سے صوبے میں رہتے ہیں؟ سندھ میں. آپ کراچی میں نہیں رہتے؟ میں کراچی میں رہتا تو ہوں. سندھ کہاں سے آ گیا؟ سندھ یہی ہے. آپ سندھ میں رہتے ہو کراچی میں رہتے ہو؟ سندھ میں. سندھ میں رہتے ہو، کراچی میں نہیں رہتے؟ تو کراچی تو شہر ہے نا. کراچی شہر ہے. اچھا بھائی، یہ کہہ رہے ہیں کراچی شہر ہے، سندھ صوبہ ہے، ملک ہمارا پاکستان ہے، اور باب الاسلام کہتے ہیں صوبہ سندھ کو. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ. اگلا سوال ہے، سیدھے ہاتھ کی کس انگلی سے ناخن کاٹنا شروع کرنے چاہیے؟ چلیں، یہ تو پتہ چل گیا کہ سیدھے ہاتھ سے شروع کرنے، لیکن کس انگلی سے شروع کرنے ہیں؟ انگوٹھے سے، شہادت کی انگلی سے، چھوٹی انگلی سے؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے؟ چلیں آپ بتائیں. شہادت کی انگلی سے. شہادت کی انگلی کون سی ہوتی ہے؟ یہ شہادت کی انگلی ہے، تو ناخن کاٹنا اس انگلی سے شروع کرنے چاہیے. کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ نہیں پتہ، یہ نہیں پتہ. چلیں برابر میں مائک دے دیں. سنت. سنت طریقہ ہے. کیا لگتا ہے صحیح جواب دے رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں شہادت کی انگلی سے شروع کرنا چاہیے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرنا سنت ہے، اور دونوں کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ. اگلا سوال ہے ہمارے پاس، قرآن پاک میں کس کو مسلمانوں کا کھلا دشمن کہا گیا ہے؟ قرآن پاک میں کسے مسلمانوں کا کھلا دشمن کہا گیا ہے؟ قاری صاحب سے سنتے ہیں. چلے قاری صاحب آپ بتائیں. شیطان کو. شیطان کو کہا گیا ہے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ. چلیں اگلا سوال، خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے لیے کتنے دروازے ہیں؟ 3، 4، 5، 6؟ کتنے؟ خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے کتنے دروازے ہیں؟ چلیں آپ بتائیں. 7. 7 دروازے ہیں. بالکل غلط جواب. کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے؟ 3. 3 دروازے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں 3 بھی نہیں ہے. کون بتائے گا؟ یہاں سے نہیں بتائے گا کوئی بھی؟
ڈر رہے ہیں یہ لوگ، شرما رہے ہیں، نہیں بتانا چاہ رہے. چلیں چھوٹے بچے سے پوچھتے ہیں ہمارے. 6 دروازے. 6 دروازے خانہ کعبہ کے. اچھا خانہ کعبہ کس کس نے دیکھا ہے آپ میں سے؟ خانہ کعبہ کس کس نے دیکھا ہے؟ چلیں ویڈیو میں، پکچر میں کسی نے دیکھا ہے؟ تو اس میں 6 دروازے کس کس نے دیکھے ہیں؟ اور جنہوں نے 7 کہے تھے انہوں نے 7 دروازے دیکھے. کتنے دروازے خانہ کعبہ کے؟ کون بتائے گا؟ یہاں سے کوئی بتائے گا؟ چلیں ان سے پوچھتے ہیں. 4. 4 دروازے ہیں، ٹھیک ہے. 4 دیواریں ہیں تو چاروں دیواروں پہ ایک ایک دروازہ ہے نا؟ نہیں ایسا بھی نہیں ہے، 4 بھی نہیں ہے. آپ بتائیں. چلیں 1. دیکھیں خانہ کعبہ کا یہ کہہ رہے ہیں 1 دروازہ ہے. خانہ کعبہ کا 1 دروازہ ہے. سوچ لیں، آپ کو موقع دے رہا ہوں میں. جی 1 دروازہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں خانہ کعبہ کا 1 دروازہ ہے. وہ دیکھو ابھی بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. کوئی اور جواب دینا چاہ رہے ہیں آپ؟ وہ دیکھیں ابھی بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. چلیں ان سے پوچھ لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. ابھی بھی ہاتھ اٹھا رہے تھے نا، بتائیں کتنے دروازے ہیں؟ 2. 2 دروازے ہیں. دیکھیں 2 3 4 5 6 7 سب ہو گئے، لیکن ان کا جواب بالکل درست ہے. خانہ کعبہ کا صرف 1 دروازہ ہے. ماشاءاللہ ان کا جواب بالکل درست ہے. اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. اسلام کے سب سے پہلے مؤذن کون ہے؟ اسلام کے سب سے پہلے مؤذن کون ہے؟ ہاتھ اٹھا پھر نیچے ہو گیا، ابھی ہے. چلیں حضرت بلال حبشی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے سب سے پہلے مؤذن ہیں، اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. اگلا سوال، وہ کون سی نماز ہے جس کی ٹوٹل رکعتیں 4 ہیں؟ وہ کون سی نماز ہے جس کی ٹوٹل رکعتیں 4 ہوتی ہیں؟ آپ بتائیں گے؟ چلیں بتائیں. فجر. فجر کی صرف 4 رکعتیں ہوتی ہیں. 4 ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں 4 ہیں. برابر والے سے ہیلپ لے لو بیٹا، بتاؤ ان کو کتنی ہوتی ہیں؟ 4. 4 ہوتی ہیں. تو ان سے پوچھو، دیکھیں یہ بتائیں گے کچھ نیا. 2 سنت 2 فرض. 2 سنت 2 فرض، تو 4 ہی ہوئی پھر بھی. 4 ہوئی. یہ کہہ رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں 4 ہوتی ہیں. 2 سنت 2 فرض، اور ان تینوں کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. تو ان کے زیادہ جواب صحیح ہو چکے اب تک ٹیم بی کے. غلطیاں بھی سب سے زیادہ ٹیم بی نے کی ہیں، اور صحیح جواب بھی سب سے زیادہ ٹیم بی نے دیے ہیں. آگے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. عورتوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ ان کا نام بتائیے. عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون کون سی ہیں؟ چلیں آپ بتائیں. حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں. 2 غلطیاں کی ہیں انہوں نے. رضی اللہ تعالیٰ نا ضاد نہیں ہوتا، عربی میں ضاد پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. رضی اللہ تعالی عنہ نہیں. جب خاتون کا ذکر آئے تو کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ تعالی عنہ. خیر یہ تو ان کی یہ بات تھی. یہ کہہ رہے ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اسلام لائی. یہ کون تھی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ آپ بتائیں گے؟ چلیں. ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی. آقا علیہ السلام کی سب سے پہلی وائف تھی. دونوں کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. اگلا سوال ہے ہمارے پاس. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا مزار شریف کس شہر میں ہے؟ بی بی فاطمہ کا مزار تو مدینے میں ہے، ٹھیک ہے. اچھا اس سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اور حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ چلیں آپ بتائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وائف تھی. حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ان کی وائف ہیں. ان کا یہ جواب تو درست ہے، لیکن اب حضرت علی کے بارے میں بھی بتائیں ان کا مزار کہاں پر ہے. اصل سوال تو وہ ہے نا ہمارا، کہاں ہے؟ یہ بتا رہے ہیں آپ کو، ان سے ہیلپ لے لیں. چلیں آپ ہی بتا دیں. ہاں کچا کچا بتا دو. جنت البقیع میں. جنت البقیع میں نہیں، کچا کچا تھا واقعی میں. کوئی بات نہیں. اگلا کوئی اور بتائے گا؟ آپ بتائیں گے؟ صرف ایک ہی ہاتھ اٹھائے. ویسے حضرت علی کے بارے میں نہیں پتا آپ لوگوں کو، یہ پتہ ہونا چاہیے. ویسے مدینے میں. مدینے میں نہیں، مدینے میں نہیں ہے آپ کا مزار. چلے میں آپ کو آپشن دیتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ نے گیس کرنا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار
بغداد میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار، استنبول میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار، نجف میں ہے، نجف میں ہے۔ یہ کہاں ہے؟ کس کنٹری میں؟ پاکستان میں نہیں ہے؟ پھر افغانستان میں نہیں ہے وہاں پر بھی؟ اچھا، پھر مصر میں، شام میں، کہاں ہے؟ کون بتائے گا بھائی نجف کہاں پر ہے؟ چلیں یہ تو مان لیتے ہیں کہ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے، لیکن نجف کہاں ہے؟ نجف شریف کس ملک میں ہے یہ بتانا ہے آپ کسی نے۔ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے؟ پاکستان۔ پاکستان نہیں، پاکستان میں نہیں ہے۔ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے؟ چلیں بار بار آپ کے پاس مائک آ رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں کہ نہیں۔ عراق۔ عراق میں، نیا ہی ملک لے لیا انہوں نے۔ میں نے تو آپ کو آپشن دیے تھے پاکستان، افغانستان، شام، مصر، ان میں سے کچھ نہیں، عراق۔ لیکن واقعی میں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ان کا جواب بالکل درست ہے۔ ماشاء اللہ۔ چلیں اگلا سوال ہے، اور یہ ہمارا آخری سوال ہے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارکہ کے، یہ بہت آسان سوال ہے، آقا علیہ السلام کا روضہ مبارکہ جو ہے، روضہ یعنی مزار مبارک، اس کا جو گنبد ہے اس کا رنگ بتانا ہے، کلر بتانا ہے۔ کون بتائے گا؟ سب بتا سکتے ہیں، سارے مل کے بتا دیں۔ سبز، ہرا اور گرین کی آواز نہیں آئی۔ ایک ہی بات ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار مبارک کے گنبد کا رنگ سبز گرین ہے۔ آپ سب کا جواب بالکل درست ہے ماشاءاللہ۔ آپ سب نے سبحان اللہ مل کے کہا ہے، سب خوش ہیں ماشاءاللہ، سب کا جواب درست ہو گیا۔ چلیں تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا۔ اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں، آپ وہاں جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے اسپیشل پرفارمنس۔ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا اسپیشل پرفارمنس، اور آپ جانتے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں ہمارے یہاں موجود پیارے پیارے بچوں میں سے ہی کوئی اسپیشل پرفارمنس تیار کرتے ہیں۔ آج بھی کی ہے، دیکھتے ہیں کیا موضوع ہے ان کا، کیا میسج دیتے ہیں ہمیں۔ بڑھتے ہیں ان کی پرفارمنس کی جانب۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم سنیں گے ایک کافر و ظالم بادشاہ کے بارے میں جسے فرعون کہتے ہیں، اور اس واقعے میں ہم سنیں گے کہ اللہ پاک اپنے نیک اور پیارے بندوں کی کیسی مدد فرماتا ہے۔ تو بچوں، واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کافی سال تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے، یعنی اسے ایمان لانے کی دعوت دیتے رہے اور ساتھ ہی معجزات بھی دکھاتے رہے، مگر فرعون ایمان نہیں لایا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں پر ظلم کرنے لگا۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر رات ہی میں مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو اس بات کا پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات مصر سے چلے جائیں گے، تو وہ بھی اپنے سپاہیوں کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے چل پڑا۔ فرعون اور اس کے سپاہی جب بنی اسرائیل کے قریب پہنچے تو بنی اسرائیل فرعون کے ڈر سے چیخنے لگے کہ اب تو ہمیں فرعون پکڑ لے گا، کیونکہ ان کے پیچھے فرعون اور اس کے سپاہی تھے اور آگے دریا تھا۔ اب جائیں تو کہاں جائیں؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اپنی لاٹھی یعنی اسٹک دریا پر ماریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی دریا پر لاٹھی ماری تو فوراً ہی دریا میں 12 راستے بن گئے، اور بنی اسرائیل ان راستوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا سے پار نکل گئے۔ جی تو پیارے بچوں، فرعون جب دریا کے قریب پہنچا اور اس نے دریا میں راستوں کو دیکھا تو وہ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان راستوں پر چل پڑا، مگر جب فرعون اور اس کے سپاہی دریا کے بیچ میں پہنچے تو اچانک دریا میں لہریں آنے لگیں اور سب راستے ختم ہو گئے، اور اس طرح فرعون اپنے سپاہیوں سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ تو پیارے بچوں، قرآن پاک کے پارہ نمبر 19 سورہ شعراء کی آیت نمبر
61 تا 67 میں اس واقعے کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو بیان کیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی اچھی پرفارمنس دی آپ نے، اللہ پاک آپ کا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ پیارے بچوں، انہوں نے سٹوری سنائی ہمیں، آپ کو کیا سیکھنے کو ملا اس واقعے سے؟ بہت ساری باتیں اس میں سیکھنے کے لیے ہیں، بتائیں۔ ہمیں ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ظلم نہیں کرنا چاہیے، کسی پر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے، بالکل۔ اور کیا سیکھنے کو ملا، بتائیں۔ وہ بنی اسرائیل جا رہی تھی تو پھر اللہ پاک نے 12 جگہ بنا دی جانے کی، اور پھر وہ فرعون جا رہی تھی تو بیچ راستے میں اللہ اچانک سے وہ لہریں آنے لگی، پھر فرعون اور اس کے ساتھی کے ساتھ وہ دریا کنارے ڈوب گیا۔ فرعون جا رہا تھا، فرعون آدمی تھا، ٹھیک ہے، اور بنی اسرائیل بھی پوری قوم تھی، وہ بھی جا رہے تھے۔ تو انہوں نے بتایا، کانسیپٹ ان کا کلیئر ہوا کہ فرعون نے جب ان پر حملہ کیا بنی اسرائیل والوں پر، تو اللہ پاک نے ان کے لیے سمندر کے بیچ میں، دریا کے درمیان راستہ بنا دیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک اپنے پیاروں کی مدد فرماتا ہے جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ اللہ پاک پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اگر ہم صحیح راستے پر ہیں تو اللہ پاک ہماری مدد ضرور فرمائے گا۔ کبھی کبھی آزمائشیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن ہمیں ان آزمائشوں اور مصیبتوں پر صبر کرنا چاہیے، ان آزمائشوں اور مصیبتوں میں اللہ پاک سے مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ پاک نیک لوگوں کی اور اپنی اطاعت کرنے والوں کی مدد ضرور فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس واقعے سے یہ بھی سیکھنے کو ملا، مزید یہ پتہ چلا کہ اللہ پاک اپنے پیاروں کو ایسے معجزات عطا فرماتا ہے کہ ان کے عصا مارنے سے سمندر میں بھی راستے بن جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیاروں کا ادب اور احترام کرنے کی، حق پر قائم رہنے کی اور ہمیشہ صبر کرنے کی، اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا۔ اب آئیے بڑھتے ہیں ایک بہترین اور انٹرسٹنگ پرفارمنس کی جانب، جس کا نام ہے کلام ہی کلام۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا کلام ہی کلام، اور اس سیگمنٹ میں کلام ہی کلام ہوتے ہیں۔ 2 ٹیمز ہیں ہمارے پاس، ٹیم اے اور ٹیم بی، دونوں سے ایک پیارے سے بچے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ اشعار کا مقابلہ کرتے ہیں۔ آج ٹیم اے سے ہیں ہمارے ساتھ عبداللہ بن غلام یاسین، عبداللہ بھائی ہیں ہمارے ساتھ، اور ٹیم بی سے ہیں احمد رضا اقبال۔ احمد رضا اقبال۔ ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہوگا، کمپٹیشن ہوگا۔ میں پہلا مصرع بتاؤں گا تو آپ دوسرا مصرع بتائیں گے، یا دوسرا کہوں آپ پہلا بھی بتا دیں گے؟ پورا شعر ہی بتا دیں گے۔ میں پہلا کہوں گا تو آپ دوسرا بتا دیں گے، دوسرا کہوں گا تو آپ پہلا بتا دیں گے۔ انشاءاللہ دیکھتے ہیں کون زیادہ اچھی تیاری سے آیا ہے۔ دونوں تیاری کر کے آئیں؟ چلیں پہلے احمد رضا بھائی سے سوال کرتے ہیں۔ احمد رضا بھائی، شعر ہے آپ کے لیے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے۔ پہلا شعر ہے اور ہمارے احمد رضا بھائی کنفیوز ہو گئے ہیں۔ نہیں بتا پا رہے، کسی سے ہیلپ لیں گے؟ آپ کی ٹیم میں سے کوئی ہیلپ کرے گا ان کی؟ ٹیم بی والے چلیں، قاری صاحب مدد کرنا چاہ رہے ہیں، قاری صاحب مدد کریں ان کی۔ غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، آپ کی ٹیم سے جواب ملا ہے تو ہم آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اگلا سوال ہے ہماری ٹیم اے کے لیے، عبداللہ بھائی کے لیے۔ جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ اگلا شعر ہے ہمارے احمد رضا بھائی کے لیے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو۔ احمد رضا بھائی ڈر تو نہیں لگ رہا آپ کو؟ پریشان ہو گئے بہت۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو۔ پھر ٹیم سے مدد لے لیں؟ ٹیم سے کوئی بتائے گا؟ اب تو ٹیم والے بھی نہیں بتا رہے۔ چلیں اپنا عبداللہ بھائی سے پوچھتے ہیں۔ عبداللہ بھائی یہ بتا دیں آپ، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ ماشاءاللہ، ان کا یہ شعر بالکل درست ہے۔
माशाअल्लाह। अब अगला शेर आपका खुद का है, अब देखते हैं ये बता पाते हैं कि नहीं। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल खुशा का साथ हो। जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। इनका ये शेर बिल्कुल दुरुस्त है। अहमद रज़ा भाई अगला शेर आपके लिए है, बताएं वाह क्या जूद व करम है शहे बतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। इनका ये शेर बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। अगला शेर है हमारे अब्दुल्ला भाई के लिए। अब्दुल्ला भाई बताएं शाने करम को अच्छे बुरे से गर्ज नहीं, उसको सभी पसंद हैं उसको सभी अजीज। उसको सभी पसंद हैं उसको सभी अजीज। इनका ये शेर बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। अब्दुल्ला भाई कोई गलती नहीं करे। अहमद रज़ा भाई अब आपने कोशिश करनी है कि आपसे भी कोई गलती ना हो। देखते हैं क्या करते हैं हमारे अहमद रज़ा भाई। अगला शेर, तेरे दर के टुकड़े हैं और मैं गरीब, मुझको रोजी का ठिकाना मिल गया। मुझको रोजी का ठिकाना मिल गया। इनका ये शेर बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। अगला शेर है हमारे अब्दुल्ला भाई के लिए, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। आखिरी शेर हमारे अहमद रज़ा भाई के लिए है, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। इनका ये शेर बिल्कुल दुरुस्त है। अब मुकाबले का आखिरी शेर है हमारे अब्दुल्ला भाई के लिए। अब्दुल्ला भाई माशाल्लाह आपने सारे शेर सही सुनाए हैं। अगर आप आखिरी भी सुना देते हैं तो आप ये मुकाबला जीत जाएंगे, और अगर आपने नहीं सुनाया तो मुकाबला बराबर हो जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है। दौलत जो चाहो दोनों जहां की, कर लो वजीफ़ा नामे मोहम्मद। कर लो वजीफ़ा नामे मोहम्मद। इनका ये शेर बिल्कुल दुरुस्त है। और हमारे अब्दुल्ला भाई ये मुकाबला जीत चुके हैं माशाअल्लाह। टीम ए हमारी ये मुकाबला जीती है। अहमद रज़ा भाई ने काफ़ी अच्छी कोशिश की लेकिन कमज़ोरी रह गई। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम हमारे अहमद रज़ा भाई जीतेंगे, है ना? इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ठीक है। अल्लाह पाक हम सबको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें सुनाते रहने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आइए बढ़ते हैं एक और प्यारे सेगमेंट की जानिब। बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग बच्चों के संग। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है हमारा जो याद है सुनाओ। और इस सेगमेंट में हमारे यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चे मुकाबला करते हैं किसी एक स्पेसिफिक थीम पर। कोई एक थीम होती है हमारे पास नामों से रिलेटेड, और दोनों टीम्स को एक साथ नाम बताने होते हैं। जो ज़्यादा नाम बताता है वो जीत जाता है, और जो सबसे पहले खामोश हो जाता है वो टीम इस मुकाबले से बाहर हो जाती है। तो आज की हमारी थीम है अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम, यानी आज आप लोगों को अल्लाह पाक के नबियों के नाम बताने हैं। एक नाम टीम ए, दूसरा नाम टीम बी, फिर एक नाम टीम ए, फिर टीम बी। जो पहले रुक गया वो मुकाबले से बाहर। देखते हैं कौन सी टीम ज़्यादा नाम बता पाती है। तो आज आपने अल्लाह पाक के नबियों के नाम बताने हैं। शुरू करें टीम ए से। चलें यहाँ से बताना शुरू करें। चीटिंग नहीं करनी, एक दूसरे को नहीं बताना, सब अपना अपना बताएंगे। ठीक है। जो बता सकता हो आपकी टीम में से बता सकता है। ठीक है। बताना चाहे बताए। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी अगला नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। जी अगला नाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। अगला नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो नबी नहीं है, वो सहाबी हैं। नाम चेंज करें। चलें आखिरी मौका है आपकी टीम के पास। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। जी अगला नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। वो हो गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। अगला नाम मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम हो चुका है। चलें भाई, टीम बी पे ब्रेक लग रहा है, लगता है आगे नाम नहीं आ रहा किसी को भी। चलें काउंट डाउन करते हैं। ठीक है। अगर बता दिए तो ठीक है। 5 4। हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम भाई बता दिए इन्होंने माशाअल्लाह। याकूब अलैहिस्सलाम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम।
حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام. جی ان کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام. حضرت ادریس علیہ السلام. حضرت لقمان علیہ السلام. حضرت لقمان علیہ السلام. لقمان علیہ السلام. وہ اللہ پاک کے ولی ہیں، نبی نہیں ہیں. پھر ٹیم بی پہ بریک لگ گیا. حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام. جی حضرت ہود علیہ السلام. حضرت ہود علیہ السلام. کیا بات ہے ماشاءاللہ. اگلا نام حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام ہو چکا ہے. اسماعیل علیہ السلام. وہ بھی ہو چکا ہے. حضرت یونس علیہ السلام. حضرت یونس علیہ السلام. جی حضرت صالح علیہ السلام. حضرت صالح علیہ السلام. چلیں بھائی ماشاءاللہ ٹیم اے والے موقع نہیں دے رہے، وہ رک ہی نہیں رہے. آپ لگتا ہے نہیں آئے گا، ویسے ٹیم اے والوں نے رکے ہی نہیں ہے، فوراً بتائے جا رہے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام. حضرت لوط علیہ السلام. آواز سے کہیں. لوط علیہ السلام. حضرت لوط علیہ السلام. زبردست. حضرت سلیمان علیہ السلام. حضرت سلیمان علیہ السلام. فوراً جواب. اگلا بتائیں. حضرت شیش علیہ السلام. حضرت شیش علیہ السلام. شیش نہیں ہے، حضرت شیش علیہ السلام. آخر میں سا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم درست مان لیتے ہیں. جی حضرت زکریا علیہ السلام. حضرت زکریا علیہ السلام. جی رکنے کا نام نہیں لے رہے وہ. اب لگتا ہے بس ختم، نہیں بتا پائیں گے. آگے بتانا ہے، کوشش کریں، سوچیں، آ جائے گا شاید کچھ. نعت خواں ہیں آپ کے پاس. حضرت یحییٰ علیہ السلام. حضرت یحییٰ علیہ السلام. جی اب آپ لوگ بتا دیں. حضرت ایوب علیہ السلام. حضرت ایوب علیہ السلام. ماشاءاللہ. رکنے کا نام نہیں لے رہے وہ لوگ، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بتاتے جاؤ. نہیں ختم، بتانا ہے. 2 منٹ نہیں ہے، جلدی بتائیں. چلیں بھائی کاؤنٹ ڈاؤن کرتے ہیں. 5 4 3 2 1. اور اسی کے ساتھ ہماری ٹیم اے یہ مقابلہ جیت چکی ہے. سبحان اللہ. ٹیم بی والے بھی مل کے کہہ دیں. سبحان اللہ. سارے مل کر کہہ دیں. ماشاءاللہ. لیکن بہت اچھا مقابلہ کیا ٹیم بی نے بھی، ٹیم اے نے. اللہ پاک آپ سب کو مزید برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ پاک اپنے ان پیارے نبیوں کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے. ان سب کے صدقے ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں ایک اور پیارے سے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آئیں سیکھیں سنتیں اور آداب. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا آئیں سیکھیں سنتیں اور آداب. اس سیگمنٹ میں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتیں سیکھتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا کام کس طرح کیا کرتے تھے، ہم ان طریقوں کو جانتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. آج جو ہم سنت سیکھنے والے ہیں وہ ہے جوتے پہننے کی سنتیں اور آداب. کون سی سنتیں؟ جوتے پہننے کی. جوتے پہننے کی سنتیں اور آداب. جوتے پہننے کس طرح چاہیے، جوتے اتارنے ہیں تو کن باتوں کا خیال کرنا ہے، جوتے پہنتے وقت پہلے کن چیزوں کا خیال کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہم سیکھیں گے. ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے بتائیں جوتے ہم کیوں پہنتے ہیں، جوتوں سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے، بتائیں گے؟ چلیں بتائیں. کانٹا نہیں چبھتا پہ. کانٹا نہیں چبھتا. زبردست بات ماشاءاللہ. کانٹوں سے محفوظ رہ جاتے ہیں. اور کیا فائدہ ہوتا ہے؟ چلیں. پاؤں خراب نہیں ہوتے. پاؤں خراب نہیں ہوتے، مٹی نہیں لگتی. بالکل. اور جی پاؤں گندے نہیں ہوتے. پاؤں وہی گندے نہیں ہوتے. جوتے پہننے کے فائدے ہی ہیں. ٹھیک ہے، کانٹوں سے بچ جاتے ہیں، پتھر نہیں چبھتے، پاؤں گندے نہیں ہوتے، پاؤں ہمارے حفاظت میں رہتے ہیں. اور جوتے پہننا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت بھی ہے. ٹھیک ہے، تو آج ہم اسی سے متعلق کچھ باتیں سننے والے ہیں. جب جوتا پہننا ہے پیارے بچوں، تو جوتا پہننے سے پہلے جوتوں کو اچھی طرح جھاڑنا ہے. کیا کرنا ہے؟ تاکہ اگر اس کے اندر کوئی کانٹا ہو، کوئی کیڑا ہو تو وہ نکل جائے. بہت بار ایسا ہوتا ہے شوز ہوتی ہیں، ہم پہننے لگیں، کوئی اندر کیڑا ہو، ہم پہلے اور پھر وہ کاٹ بھی سکتا ہے. تو اس سے بہتر کیا ہے کہ پہلے جوتوں کو اچھے سے جھاڑ لیں، اس کے بعد جوتے پہنیں. اچھا، جب جوتا پہننا ہے تو پہلے کون سے پیر میں پہننا ہے؟ سیدھے پاؤں میں پہنیں گے، پھر الٹے پاؤں میں پہنیں گے. اور جب اتاریں گے تو پہلے الٹے پاؤں سے اتاریں گے اور پھر سیدھے پاؤں سے اتاریں گے. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص جب جوتا پہنے تو پہلے سیدھے پاؤں میں پہنے، اور جب اتارے تو پہلے بائیں یعنی
الٹے پاؤں کا اتارے۔ تو ہمیں اس سنت پر عمل کرنا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ عمل کرنا ہے۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں تھیوریز پتہ ہوتی ہیں، ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پتہ ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کا امپلیمنٹ نہیں کرتے، ہم ان پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ ہمیں پتہ ہے کہ پہلے سیدھے پیر میں جوتا پہننا ہے، پھر الٹے پہن، اور جب اتارنا ہے تو پہلے الٹے سے اتارنا ہے، لیکن شاید کئی لوگ ایسے ہوتے ہوں گے پتہ ہونے کے باوجود ان باتوں کا خیال نہیں رکھ پاتے۔ تو ہمیں ایسا نہیں بننا، ہمیں سنتیں جو معلوم ہیں ان پر عمل بھی کرنا ہے، اور سنت کی نیت سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ نارمل روٹین کے کام ہیں، لیکن جب آپ سنت کی نیت سے کریں گے تو ان کاموں کو کرنے پر ہمیں کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا، نیکیاں ملیں گی۔ تو ہمیں ان کاموں پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ اچھا، جب ہم بیٹھتے وقت ہمیں جوتے اتار لینے چاہیے۔ جیسے ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے جوتے پہنے؟ نہیں پہنے، ٹھیک ہے۔ تو جوتا جب بیٹھنا ہے تو پھر بیٹھتے وقت جوتے اتار لینے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ بیٹھے تو سنت ہے کہ اپنے جوتے اتار لے۔ تو یہ ساری باتیں تھیں جوتا پہننے اور اتارنے سے متعلق، ان پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا۔ اب آخر میں اپنے پروگرام میں ایک پیارا سا کلام شامل کرتے ہیں۔ اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسل۔ اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسل۔ سبحان اللہ۔ بہت ہی پیارے انداز سے آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائی۔ اللہ پاک آپ کا سنانا، ہم سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں، آپ وہاں جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید انٹرسٹنگ انفارمیشن کے ساتھ، بہت سارے کمپٹیشنز کے ساتھ، بہت سارے پیارے پیارے سیگمنٹس کے ساتھ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب۔ आओ चलो अच्छे बच्चे बने
हम, बांटे खुशियाँ न झगड़ा करें हम। बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग, बच्चों के संग, बच्चों का मदनी चैनल।